حج کے فضائل، اللہ اکبر۔ حج کا موسم آ رہا ہے پیارے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ آیت سورۃ ال عمران اور آیت نمبر 57 میں کیا فرمایا؟ 97 میں، کہ لوگوں پر اللہ کے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرح راستہ کی استطاعت رکھتے ہیں۔ جو بھی جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج میں جلدی کریں۔ کسی کو نہیں معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کسی وقت وہ مشغول ہو جائیں، کوئی ان کو کام پڑ جائے۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں ہے بنی الاسلام علی خمس، 5 باتیں جو ہیں، 5 اسلام کے ارکان ہیں، ان میں 5واں رکن ہے حج۔ اسی طرح نمبر 3 بخاری کی حدیث نمبر 1773 اور مسلم 1349، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو سنت کے مطابق کیا اس کا تو بدلہ ہی جنت ہے۔ اسی طرح نمبر 4 صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1350 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، کہ جس نے حج کیا اللہ کے لیے کیا، اس میں کوئی گناہ والا فسق فجور والا کام نہیں کیا، تو اس طرح لوٹتا ہے کہ جس طرح کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جو ہے وہ جنم دیا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے دوران انسان اگر ادھر فوت ہو جاتا ہے آتے جاتے وہاں پر، تو اس کا جو ہے وہ اجر وہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور یہ صحیح ترغیب اور ترہیب کی حدیث نمبر 1114 میں ہے۔ اسی طرح میرے بھائی باوجود حج کی استطاعت کے جو حج نہیں کرتا اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، گو کہ اس پر کلام ہے علماء کا، لیکن بہرحال سنن ترمذی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ استطاعت کے باوجود جو حج نہیں کرتا، یہودی ہو کر فوت ہوئے، عیسائی ہو کر فوت ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوشش کیجئے حج کی جو ہے بکنگ شروع ہے، اور آپ جو ہے وہ اس دفعہ جلدی بکنگ جو ہے نومبر تک شاید ختم ہو جائے گی، آپ کوشش کیجئے ابھی سے اپنا نام لکھوائیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ کی جو ہے 50-60 سال کی زندگی کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں حقوق العباد کے علاوہ، وہ تمام ان 10 دن وہاں گزارتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بالکل آپ کی فائل بالکل اس طرح بالکل سفید ہوتی ہے۔